نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے نماز کا مسنون طریقہ۔ جیسا کہ آپ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ معاملہ صرف نماز ہی کا نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور کما حق ہو، آپ کی پیروی جو ہے اس عمل میں کی جائے تاکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل میں اخلاص ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ہم نے انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ دین کو خالص کر کے میری اطاعت کریں۔ تو جس عمل میں اخلاص نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو سلام کرتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو حکم دیا ارجع فصل فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس نے پھر جا کر نماز ادا کی، پھر آیا سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر وہی بات فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی وہی حکم دیا۔ تو اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے غیر مسنون طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بار بار اسے تاکید کی کہ جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ گویا کہ اگر یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو گیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز ادا کی اور جلدی جلدی سے ٹھونگے مار کر سلام پھیر دیا۔ آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں تو 30 یا 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر جاتا تو تیرا خاتمہ ملت اسلامیہ پہ نہ ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز جیسی اہم عبادت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہوگی۔ بارہا اس چیز کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا گیا، نہ تو ان کے رکوع اور سجود درست ہوتے ہیں اور نہ ہی جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اسے اطمینان اور سکون اور تسلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ کے مطابق مسنون نماز جو ہے اس کی وضاحت کی جائے، تاکہ اگر ہماری نمازوں کے اندر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی غلطی ہو تو ہم اس غلطی کو دور کر کے، اس کا ازالہ کر کے اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ جب ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کا عمل ہے، طہارت ہے۔ اگر غسل فرض ہو تو غسل کر لینا چاہیے، اور اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا چاہیے۔ وضو میں بھی بعض غلطیاں کی جاتی ہیں، اور ایک غلطی عام طور پر جو کی جاتی ہے وہ پانی کا اسراف ہے۔ ہم نلکا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور آرام آرام سے وضو کر رہے ہوتے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد، یہ کیا فضول خرچی ہو رہی ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی کے استعمال میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لا تصرف ولو کنت علی نہر جار، اگر تم پانی کی کسی نہر پر بھی وضو یا غسل کرو تو اس میں بھی اسراف نہ کرو، پانی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو، اس لیے کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں ضرورت سے زائد پانی، خواہ وضو کریں یا غسل کریں یا کپڑے دھوئیں یا گاڑی دھوئیں یا کوئی بھی کام کریں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھیں کہ لا تصرف ولو کنت علی نہر جار، یعنی کسی نہر پر بھی اگر تم پانی کو استعمال کرو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو۔ پھر وضو میں ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کریں، احسن طریقے سے وضو کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ بعض لوگ جلدی جلدی میں کونیوں کو صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، اور وہ کونی خشک ہوتی ہے تو وہاں سے پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے اور جلد جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو چونکہ کونیوں سمیت بازوں کا دھونا وضو کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، تو جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ایڑیوں کو ہم دھوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح مل کر دھونا چاہیے، اس لیے کہ ایڑی بھی خشک ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں دھوئیں گے تو ایڑی خشک رہ جائے گی، اور ایڑیوں کا دھونا بھی وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس لیے بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ وضو کر کے نماز ادا کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور جو کام آدمی بغیر وضو کے نہیں کر سکتا ان میں سے ایک تو نماز پڑھنا ہے، خواہ وہ کوئی نماز ہو یا نماز جنازہ ہو۔ جس طرح عام نماز پڑھنا بھی بغیر وضو کے درست نہیں ہے، اس طرح نماز جنازہ بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور اگر نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوری طور پر وہ نماز پڑھنا ترک کر دے اور جا کر وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یاد نہیں تھا کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، اور اس نے نماز شروع کر دی اور اسے یاد آیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی اسے فوری طور پر جو ہے وہ نماز توڑ لینا چاہیے اور پھر وضو کر کے نئے سرے سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ قرآن مجید کو، مصحف شریف کو ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے وہ پڑھنا حالت جنابت میں تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن بے وضو اگر آدمی ہو تو اسے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر وضو کے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بالکل نماز ہی کی طرح جا کر وضو کر کے بقیہ طواف کو مکمل کرنا چاہیے۔ وضو کر کے جب اچھی طرح ہم فارغ ہوتے ہیں، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اور وضو کے اختتام پہ مسنون دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو بڑی احادیث کے اندر وضو کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر آخر میں یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اعضاء کو دھوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ان اعضاء کے گناہ بھی جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کر کے اس کے بعد ہم نماز ادا کریں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت اور وضو کے بعد جس چیز کا حکم دیا گیا ہے
وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو نمازوں کے اوقات میں زیب و زینت کے ساتھ مساجد میں آؤ۔ یعنی گویا کہ نماز چونکہ اللہ کے حضور حاضری ہے تو نماز ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ وضو اور طہارت کے بعد اپنے لباس کا بھی جائزہ لیں اور اچھا لباس پہن کر نماز ادا کریں۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گندے لباس میں اور گندے کپڑوں میں ہی جا کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ انسان کی شدید مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی اگر جو ہے اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کیا جائے، اتنا زیادہ دشوار اور مشکل بھی نہیں ہے کہ 1-2 منٹ کپڑے تبدیل کرنے میں لگتے ہیں اور کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھ لی جائے اور نماز کے بعد پھر لباس جو ہے وہ کام والا پہن لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نمازوں کے اوقات میں زیب و زینت کے ساتھ مساجد میں آؤ، یعنی اچھا لباس پہن کر، صاف ستھرا لباس پہن کر جو ہے وہ مسجد میں آؤ۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اور وہی لباس پہن کر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات جو ہے وہ سطر پوشی بھی پورے طریقے سے نہیں ہوتی، جو ہے وہ گھٹنے جو ہے وہ بعض اوقات جب بیٹھتے ہیں تو وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے جب اٹھ کر نکلتے ہیں گھر سے تو جو سلیپنگ سوٹ وہ پہن کر لیٹے ہوتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جو ہے وہ چھوٹی سی ٹی شرٹ قسم کی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بنیان پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اگر پینٹ پہنی ہوئی ہو اور اوپر ٹی شرٹ ہو اور وہ چھوٹی ہو تو جب وہ رکوع کے لیے جھکتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے سطر کھل جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اس حالت میں۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا لباس ہو جو ساتر بھی ہو اور زیب و زینت والا لباس ہو، چونکہ اللہ کا حکم ہے تو وہ لباس پہن کر ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم مسجد کے لیے گھر سے نکلیں وضو کر کے تو گھر سے نکلتے ہوئے مسنون دعا پڑھنا چاہیے، دایاں قدم پہلے گھر کے دروازے سے باہر رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں اور جاتے ہوئے راستے میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں ملتی ہیں کہ جو مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی طرف جاتے تھے تو مختلف اذکار ہمیں ملتے ہیں جو پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ اور اسی طرح جب ہم مسجد میں پہنچیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی ہم دعا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور پہلے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھیں، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو پہلے بایاں قدم جو ہے وہ باہر رکھیں اور پھر واپس نکلتے ہوئے جو ہے وہ مسنون دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ تو اس طریقے سے ہمارا ہر عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق مسنون طریقے سے ہو تو ہر قدم پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہمارے گناہ معاف فرمائے گا اور ہمارے درجات جو ہے وہ اللہ کے ہاں بلند ہوں گے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس میں ایک احتیاط ہمیں اور بھی کرنی چاہیے کہ جہاں ہم طہارت حاصل کریں، وضو کر کے جائیں، لباس ہمارا صاف ستھرا اور پاک صاف ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز کھا کر ہم مسجد میں نہ جائیں کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کچا پیاز اور لہسن کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس بدبو کی وجہ سے قریب والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم سگریٹ کا جائزہ لیں تو اس کی بدبو تو یقیناً لہسن اور پیاز سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ سے بدبو نہ آتی ہو۔ اور اسی طرح بعض اوقات خاص کر گرمیوں کے موسم میں جب پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے اور بعض لوگ اگر جو ہے وہ کئی دنوں تک غسل نہیں کرتے یا وہ کپڑے جو ہے وہ پسینے کی وجہ سے جو ہے ان سے ایک سمیل آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ نماز کے آداب کی خلاف ورزی ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ جرابے وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور کئی دنوں تک اگر ان کو صاف نہیں کرتے، دھوتے نہیں ہیں، تو ان جرابوں سے بھی جو ہے وہ سمیل آنے لگتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز چونکہ اللہ کی ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے، تو اس کے جو بھی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نماز ادا کریں۔ پھر آج کے دور میں ایک اور چیز جس کی طرف توجہ کی بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ موبائل فون جو ہے اس کو ہم گھر چھوڑ دیں یا گاڑی میں چھوڑ دیں، گاڑی میں رکھ دیں، لیکن اگر ساتھ ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے تو اس کو سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ اس لیے کہ آج کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی نماز ہماری مسجد کے اندر ایسی ہوتی ہو جس میں ہمیں موبائل فون کی جو ہے وہ بار بار بیل جو ہے وہ سننے کو نہ ملتی ہو۔ تو دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومنین جو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور پورے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دل اور دماغ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں، اور ظاہراً بھی وہ اللہ کے حضور پورے ادب اور احترام کے ساتھ باادب طریقے سے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو تو جب موبائل فون کی بل بجتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ سارا خشوع اور خضوع جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے یہ ہے کہ نہ صرف اپنی نماز خراب ہوتی ہے بلکہ مسجد میں کئی اور لوگوں کی بھی نماز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچ کر، بعض لوگوں نے موبائل فون کے اندر جو ہے وہ موسیقی اور گانے کی آوازیں اور اس طرح کی بات چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس سے اور زیادہ خرابی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موبائل فون میں جو ہے وہ کسی کی کال آئے تو اس کو سننے کے لیے کوئی سادہ سی بل سے کام لیں، اور اس کے ساتھ ہی بعض لوگوں نے اس کے اندر تلاوت قرآن کریم اور اذان اور دعائیں وغیرہ بھی رکھی ہوتی ہیں، اور اگر کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مطلب یہ ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کے بجائے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ وہ کس مقصد کے لیے آپ نے اس کے اندر قرآن پاک یا اذان یا تلاوت کی آواز جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہ کام تو مطلب یہ ہے کہ بیل کا ہے نا، کہ آپ کو کسی نے کال کیا تو آپ تک مطلب یہ ہے کہ وہ آواز پہنچانا مقصود ہے کہ کسی نے آپ کو کال کیا ہے۔ اب اس کی جگہ آپ نے قرآن کریم یا اذان رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اذان عبادت ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کے لیے خاص اوقات متعین ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو گانے بجانے کی جگہ استعمال کریں۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہمارے لیے آئی ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی آیات میں غور و تدبر کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب بعض اوقات آدمی کی جیب کے اندر موبائل پڑا ہوا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ واش روم کے اندر مطلب یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی یا اذان شروع ہو گئی یا وہاں دعا شروع ہو گئی، تو یہ تو بڑی بے حرمتی ہے قرآن مجید کی اور تلاوت کی۔ اور اس لیے بعض علماء کرام کے فتوے موجود ہیں کہ موبائل فون کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پورے قرآن پاک کو موبائل کے اندر رکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ واش روم کے اندر بھی چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو پھر وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ اس کے اندر آتا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بات پوچھتے بھی رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر مسجد میں داخل ہو کر ہم نے فجر کے وقت 2 سنتیں پڑھ لی، ظہر کے وقت سنتیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے۔ کوئی اگر ایسی نماز ہے جیسے عصر کی نماز ہے، اس سے پہلے ہم سنتیں نہیں پڑھتے اور مسجد میں داخل ہو کر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی مسجد کے آداب کی خلاف ورزی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے، فرمایا فلا یجلس، تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس مسجد کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر پھر وہاں بیٹھیں۔ تو نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس میں یہاں تک بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہو
اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس صورت میں بھی ہلکے 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے عین مطابق ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نماز کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے جو مسجد میں داخل ہو کر آدمی پڑھتا ہے، اس لیے بغیر نماز پڑھے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ کر کے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت زبان سے پڑھنے کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا، نہ حدیث کی کتابوں کے اندر اس طرح نیت لکھی ہوئی ہے جیسے ہم جو ہے وہ نیت پڑھتے ہیں، اور نہ صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے دل کے اندر جو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں فلاں وقت کی نماز میں نے پڑھنی ہے، وہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ نوافل ہیں، وہی دراصل جو ہے وہ آدمی کی نیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دل کے ارادے کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں تک جو ہے وہ اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور بعض لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ کرتے ہیں، یا ان کی مٹھیاں جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور ہاتھ یا تو کندھے تک اٹھائیں یا کانوں تک اٹھائیں۔ کانوں کو پکڑنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کانوں تک یا کندھوں تک جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا اور سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت یا چند آیات جو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بلکہ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، رک رک کر پڑھو، آرام سے پڑھو اور سکون سے اور تسلی سے پڑھو۔ بعض لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو بھی بہت جلدی سے جو ہے مطلب ایک رٹا رٹایا سبق ہے اس کو پڑھ کر جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے، اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو صحیح اور درست بھی پڑھیں، کہ قرآن کے پڑھنے کے جو قواعد علماء نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم پڑھا جائے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے، اور عبادت کو محض عادت کے طور پر، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں عبادات کی ایسی عادت پختہ ہو جائے کہ کبھی ہماری نماز جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، لیکن یہ ہے کہ محض عادت کے طور پر اس عبادت کو نہیں بلکہ اس کو پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سمجھ کر کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ نماز کو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ دیکھیے نماز کا جو ہے وہ ایک ظاہر ہے اور دوسرا اس کا باطن ہے۔ نماز کا ظاہر کیا ہے کہ جو ہم تکبیر کہتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہے، کہ جس طرح ہم ظاہر میں اللہ کے حضور فرمانبردار بندوں کی طرح کھڑے ہو کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس طرح ہمارا باطن، ہمارے دل اور دماغ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اور ان کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہیں۔ اب جو کچھ ہمارے خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوتی ہے یا دل و دماغ کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے ہم سارے جو ہے وہ بخوبی واقف ہیں کہ بعض اوقات پوری نماز پڑھنے کے بعد یہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی پڑھی، اور بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے یاد ہی نہیں رہتا کہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، یعنی اکثر و بیشتر جو ہے وہ خیالات آتے ہیں، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت جو ہے وہ کم ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر باطن کی یہ کیفیت اور ظاہر کی حالت یہ ہو کہ جلدی سے ٹھونگے مار کے ہم جو ہے وہ خانہ پوری کر لیں، تو آخر اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف کس چیز کو حاصل ہوگا؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہو، اور ظاہراً بھی نماز ہماری درست طریقے کے مطابق ہو، لیکن خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے اس کا اختیار بعض اوقات جو ہے وہ طبیعہ کہ انسان جو ہے پوری طرح اس پہ قابو نہیں رکھتا، خیالات بہرحال کسی نہ کسی صورت میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن نماز کا جو ظاہر ہے اس کو تو ہم درست کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ کے حضور کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ نماز ادا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرف قبولیت جو ہے وہ پا سکے، اور وہ ہمارے گناہوں کی بخشش اور اللہ کے قرب اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے۔ تو اس طریقے سے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تو جو کچھ ہم اس نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ ہاتھ باندھنے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی جو ہے وہ
کلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھ لیں کہ یہ 3 انگلیاں اوپر ہوں اور 2 انگلیوں سے ہم کلائی کو پکڑ لیں، اور یہ بھی اسی طریقہ صحیح ہے کہ آپ اس طریقے سے انگوٹھے کو اندر کی طرف رکھ لیں اور باقی انگلیوں کو نیچے کی طرف رکھ لیں اور اس طرح سے۔ بعض لوگ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ رکھنا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہوں، ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر بھی باندھے جا سکتے ہیں، سینے سے نیچے بھی باندھے جا سکتے ہیں اور ناف کے اوپر بھی باندھے جا سکتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرنا اور مطلب یہ ہے کہ ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ فرقہ واریت پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے ثابت ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق نماز ادا کر دی جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ ثابت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کے اوپر جزئیات کے اوپر جو ہے وہ اختلاف کر کے مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو ہاتھ باندھ کر ہم نماز ادا کریں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور فرمانبردار بندوں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے، اور نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اس سے منع کیا گیا ہے، اور فضول حرکات جو نماز کے اندر کی جاتی ہیں، آج کل تو دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل فری اسٹائل قسم کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی آتے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی ایک پاؤں آگے کرتے ہیں کبھی دوسرا پاؤں جو ہے وہ پیچھے کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی رومال سیدھا کر رہا ہوتا ہے، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی فضول حرکات کے جس میں دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ پتہ نہیں یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا ویسے کھڑا ہے، تو اس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ فرمانبردار بندوں کی طرح۔ صحابہ اکرام کی نماز کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ بالکل اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ پتہ یہ چلتا تھا کہ جو ہے وہ کوئی حرکت کسی قسم کی جو ہے وہ نماز کی حرکات کے سوا جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کی نمازوں کی سی کیفیت جو ہے وہ اپنی نمازوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ جو کچھ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد جب ہم نماز پڑھ کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت وغیرہ ملا کر جو ہے وہ ہم رکوع کی طرف جائیں، تو رکوع جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ صحیح طریقے سے کریں، اس لیے کہ بعض چیزیں جو ہیں نماز کے اندر فرض ہیں، بعض واجب ہیں، اور فرض اور واجب اگر چھوٹ جائے تو واجب کا تلافی تو سجدہ سہو کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، لیکن فرض کی تلافی کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی، پھر وہ عمل ہی جو ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے۔ تو رکوع جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو تسلی اور اطمینان سے ادا کرنا اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ نماز کے واجب، صحیح طریقے سے کھڑا ہونا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اب رکوع جب آپ نے کیا تو رکوع میں آپ کی پشت جو ہے وہ بالکل اس طرح سیدھی ہونی چاہیے، اور سر جو ہے وہ پشت کی بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سر کو نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ تھوڑے سے جھکتے ہیں اور سر جو ہے وہ مطلب یہ کہ پیٹھ جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اپنی پیٹھ کو رکھو کہ اگر پانی کا بھرا ہوا کوئی برتن، کوئی پیالہ وغیرہ آپ کی پشت پہ رکھا جائے تو وہ گرنے نہ پائے، سکون کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے جھکے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے سیدھے ہوئے اور سجدے میں چلیں گے۔ آج بھی میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع سے سیدھا ہی نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا، تو میں انتظار کرنے کے بعد جب اس نے نماز پڑھ لی تو میں اس کے قریب گیا اور پھر میں نے اسے سمجھایا کہ نماز اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طرح پڑھنی چاہیے۔ ایک اور شخص کو آج میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ سجدہ کر رہا تھا تو وہ اپنی ناک جو ہے وہ سجدہ گاہ کے اوپر لگانے کے فوراً بعد جو ہے وہ اٹھا لیتا، یعنی پیشانی پوری طرح لگاتا بھی نہیں تھا۔ مطلب اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی ٹھونگیں قرار دیا ہے اور فرمایا ایسی نماز جو ہے نماز پڑھنے والے کے منہ پر دے ماری جائے گی، اور اسے نماز کا چور کہا گیا جو اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کریں۔ رکوع میں تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، اور کم از کم 3 مرتبہ، یہ کم از کم ہے 3 مرتبہ، اس کو آپ طاق مرتبہ جو ہے وہ 7 اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ تسبیحات بھی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن آپ نے سبحان ربی العظیم ہی پڑھنی ہے تو کم از کم 3 مرتبہ تو اطمینان کے ساتھ پڑھیں، ایسے نہ پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، بلکہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہی جو سجدے میں نہ چلے جائیں بلکہ سیدھے کھڑے ہوں، سکون کے ساتھ
سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ کہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سجدے میں جائیں۔ صحیح روایات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع یدین کرتے تھے، اور اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے تھے پھر بھی رفع یدین کرتے تھے۔ عدم رفع بھی بعض روایات سے ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن وہ روایات بہت کم ملتی ہیں، اور اس مسئلے کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اختلاف کر کے لڑائی جھگڑے نہیں پیدا کرنے چاہیے، اور ان بنیادوں پہ مساجد اور ائموں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جزئیات ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا ثابت ہے اور بہت ساری احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات بھی یہ بنیاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثبوت ملتا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے رفع یدین کیا، اور بعض صحابہ کرام کے عمل سے ثبوت ملتا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے رفع یدین تکبیر تحریمہ کے لیے کیا اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا اور اپنی نماز مکمل کر لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کا ثبوت بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز بھی انشاءاللہ درست ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی نماز بھی درست ہے۔ تو ان بنیادوں پہ دوسروں کی نماز کو ناقص قرار دینا یا یہ چیلنج کرنا کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ایسی باتیں ہیں جو دین کے اندر غلو اور تشدد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کا اطمینان اس چیز پہ ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے تو آپ ضرور کریں، یعنی جس چیز کی ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے اور جس چیز پہ زور دینا چاہیے وہ یہ کہ مسلمان نماز پڑھیں۔ آج ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں، اور میں جب بھی چھٹی جاتا ہوں ضرور اس بات کا جائزہ لیتا ہوں، کسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، تو ہر آدمی یہ جواب دیتا ہے کہ 5% یا 10% لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ویسے 80% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور ہم جو پڑھنے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ان جزئیات کے اندر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کے اوپر زور دیتے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور نمازوں کو ضائع کر کے کفر کر رہے ہیں اور جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں اور اس کی طرف جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی زیادہ فکر کریں۔ تو ان جزئیات میں اور ان جو ہے وہ مسائل میں جن میں ایک سے زیادہ طریقوں کی گنجائش ہے، اور یہ گنجائش خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اس دائرے کو ہم جو ہے وہ تنگ کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم جب سجدے میں جائیں تو سجدے کا جو اصول ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، میں کل زاد المعاد کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہا تھا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جسم کا جو حصہ زمین کے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے زیادہ زمین اس کو سب سے پہلے زمین پہ لگانا، یہ ایک اصول ہے بنیادی طور پر۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ پاؤں انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہر وقت زمین کے اوپر ہی رہتے ہیں، تو پاؤں ہم زمین کے اوپر رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پھر قریب ترین جو ہے وہ دونوں گھٹنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھنے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ، اور پھر ناک اور پیشانی۔ یہ ترتیب ہے جو ہے وہ سجدے کے اندر جانے کی۔ سجدہ ہم اس طریقے سے کریں، اور سجدے کی حالت میں ناک اور پیشانی دونوں کو زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھنا، سجدہ گاہ پہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ صرف پیشانی رکھتے ہیں اور ناک اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے دونوں بازو جو ہیں ان کو اپنی رانوں سے جدا اور الگ رکھنا چاہیے، اور زمین کے اوپر بھی نہیں بچھانا چاہیے اور رانوں کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا۔ ہاں کہیں اگر مجبوری ہے، جیسے حرم شریف میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، تو جس طرح بھی رکھ سکیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا، لیکن عام حالات میں بازو کو جو ہے وہ رانوں سے بھی الگ رکھنا چاہیے اور زمین کے اوپر بچھانا بھی نہیں چاہیے۔ اور تقریباً کانوں کے قریب جو ہے وہ ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور نماز سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں جو ہیں ان کو پنجوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ بچھا کر رکھتے ہیں اور ایک ہی پاؤں جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہے ان کا رخ قبلے کی طرف ہو اور پنجوں کے بل پاؤں کھڑے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی معذور ہے، اس کا کوئی عذر ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ جس طریقے سے بھی رکھ سکتا ہے، جس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ لیکن ایک نارمل آدمی ہے، صحت یاب آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔
سجدے کی حالت میں انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ تسبیح پڑھنا چاہیے، جیسے رکوع کی حالت میں پڑھتے ہیں ہم۔ سجدہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوے کی طرح ٹھونکے مارتے ہیں، جلدی سے جو ہے وہ سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھتے بھی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کو اس طریقے سے برباد نہ کیا جائے، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، اور سجدے کی حالت میں اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور جو دوسری تسبیحات رکوع میں پڑھی جاتی ہیں وہی تسبیحات جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اطمینان کے ساتھ ہم سجدہ کریں، اور سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جس کو جلسہ استراحت بھی کہا جاتا ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ بعض لوگ سیدھی طرح سے بیٹھتے ہی نہیں اور پھر یہ کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے سجدے کے سے پہلے درمیان میں اس طرح سے بیٹھیں جیسے آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں۔ بعض لوگ تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہوتے ہیں اور دونوں پاؤں پنجوں کے بل ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح تھوڑے سے سیدھا ہو کر پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد ہمیں اطمینان سے تشہد میں بیٹھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جلسہ استراحت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار جو ہے وہ ثابت بھی ہیں۔ مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رب اغفر لی پڑھنا چاہیے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی۔ یہ مختلف روایات کو ملا کر جو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کے لیے، ان سب کو علماء نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے یہ اذکار مسنونہ بھی پڑھیں، اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو کم از کم 2 سجدوں کے درمیان جتنی دیر تسبیح پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر کے لیے اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے پہلا سجدہ کیا ہے، اور اس طرح سے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ مکمل کریں، اور نماز جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ نماز کو جیسا میں نے سے عرض کیا انتہائی اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری رکعت پڑھ کے پھر اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں بالفرض، اگر ہم جو ہے وہ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم تشہد کے لیے بیٹھ جائیں۔ تشہد کے اندر بھی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو اطمینان سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، اور پھر درود شریف دعا، اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو بعض بھائی جو ہے ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا اس طرح جو ہے وہ دائیں طرف پلٹتے ہیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو اس طرح پلٹتے ہیں، اور بعض جو ہے کافی آگے جھک کر جو ہے وہ دائیں طرف دور تک وہ دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے، نہ یہ سنت سے ثابت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اطمینان کے ساتھ جب ہم سلام پھیریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنے دائیں کندھے کی طرف دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنے بائیں کندھے کی طرف دیکھیں، اور سلام پھیریں۔ تو اس سلام کے ساتھ ہی ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے بعد جو اذکار مسنونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے مطابق بھی عمل کریں۔ اگر کوئی بعض اوقات جلدی ہو، کوئی مجبوری ہو، تو ہم نماز ختم کرنے کے بعد اٹھ کر مسجد سے چلے جائیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جاتے ہوئے بھی، اور اگر گاڑی میں بیٹھ جائیں تو گاڑی کے اندر بیٹھ کر بھی اذکار مسنونہ کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان اذکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور طریقے کے مطابق نماز کے بعد بیٹھ کر مکمل کیا جائے۔ اور فرض نمازوں کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اذکار پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد ہی ان اذکار مسنونہ کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے ایجاد کر لیں، اختیار کر لیں، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں اور سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ بے شک اجتماعی دعا کی بڑی خیر و برکت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، آپ کے عمل سے یا صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جو ہی سلام پھیرے آدمی اور فوری طور پر امام صاحب اجتماعی طور پر دعا کریں اور سب لوگ آمین کہیں۔ اذکار مسنونہ کے بعد اگر انفرادی طور پر دعا کر لی جائے تو اس کے اندر یقیناً کوئی حرج نہیں ہے، اور نوافل کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، فرائض کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے اجتماعی طور پر دعا کرنا
کہیں کسی بھی جو ہے احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے یہ بات ثابت نہیں۔ پھر اسی طرح بعض مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آ کر نماز میں شریک ہوئے ہیں وہ اتنی بلند آواز سے جب ذکر کرتے ہیں تو آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہے۔ خود میرے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ ایسا ایک واقعہ ہوا، تو میں نے بعد میں جا کر امام صاحب سے عرض کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اذکار مسنونہ بھی ہمیں سکھائے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جس نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے نماز ادا کی، سلام پھیرتے ہی ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا؟ جبکہ نبی کا طریقہ تو زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر کام میں اللہ نے حکم دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد اذکار کا طریقہ نہ سکھایا ہو تو پھر ہم اپنی مرضی استعمال کریں؟ تو اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہی سب سے بہتر طریقہ، ہم اسی طریقے کو اختیار کریں کہ نماز کے بعد کے جو اذکار مسنونہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ان کے مطابق ہی ہم عمل کریں اور اسی طریقے کے مطابق ہم عمل کریں، تو یقیناً وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے قبولیت کا شرف حاصل کرے گا۔ ایک اور چیز جس میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جب ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو اگر نماز شروع بھی ہو تو بعض لوگ پیچھے کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، مسلم کی یہ روایت ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے یا جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد فرض نمازوں کے سوا کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نماز پہلے سے پڑھ رہے ہیں، سنت فجر کی پڑھ رہے ہیں پہلے سے، تو آپ ان کو مکمل کر لیں، اور باقی نمازوں کے لیے تو بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی ایک رکعت بھی نہیں پڑھی ہے تو فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہے تو آپ نماز توڑ کر جو ہے وہ جماعت کے اندر شامل ہوں، اس لیے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو مکمل کر لیں اور مکمل کر کے پھر جماعت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ تو یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ آگے جماعت کھڑی ہو اور پیچھے سے جا کر ہم سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اسی کا ہمیں اتباع کرنا چاہیے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری نماز ہے وہ اطمینان سے ہو، سکون سے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔